جی بالکل، ہم کل ایف آئی اے کے آفس گئے تھے اور آپ جتنے لوگ حضرات اس کمرے میں آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ایف آئی اے کے دفتر گئے تھے. سب لوگ یہاں موجود ہیں. اور اس کے بعد ایک خط نکلا ایف آئی اے کی طرف سے کہ دھاوا بولا گیا، ایف آئی اے کے دفتر پر حملہ کر دیا گیا. مجھے نہیں سمجھ آئی، میں ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہوں کہ کون سی توپ تھی، وہ کون سی بندوق تھی، وہ کون سے ڈنڈے تھے جو ہمارے پاس تھے. ہمارے لیے خود دروازہ کھولا گیا، مین گیٹ، ہمیں تالا کھول کر ایک کمرے میں جس کا نام ویٹنگ روم لکھا تھا وہاں بٹھایا گیا. وہاں سے ہم سے کاغذات لیے گئے. پھر مجھے اور عطا کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا. وہاں سے ہم سے ایک افسر صاحب تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہم سے کاغذات لیے. ہم وہاں سے اٹھ کر، اور نامعلوم افراد نہیں تھے، اپنے لیٹر کی تصحیح کر لیں، کیونکہ جو انگریزی اس خط میں لکھی ہے اس کا تو مطلب آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں نامعلوم افراد نہیں، ہمارے تمام ایم این ایز جو تھے وہ ہمارے ساتھ گئے تھے. اور اصل میں پرابلم میڈیا کے لوگ بھی جی میں نے پہلے کہا کہ سب پرابلم وہاں جانا نہیں تھی، اور وہ سب لوگوں نے دیکھا، اپنے ویڈیوز بھی ریلیز کی. پرابلم وہ پریس کانفرنس تھی جو واجد زیاد صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کو پسند نہیں آئی، جو میں نے ایف آئی اے کے باہر کہی کہ عمران خان نے پورے کے پورے ایف آئی اے کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور ان کے حکم کے تابع ہے پورے کے پورا ایف آئی اے. اور واجد زیاد صاحب اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کے حکم کے اوپر پورا ادارہ کام کر رہا ہے، جو شہباز صاحب کا باہر جانے کا معاملہ تھا. اصل میں وہ پریس کانفرنس جس کے ڈر میں، جس کے خوف میں اور جس کا جواب نہ ہونے کی صورت میں وہ لیٹر نکالا گیا. اور اگر آپ نے قانونی کارروائی کرنی ہے تو کریں. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، خط مت لکھیں، اور یہ میڈیا کو خط دے کر اور میڈیا کو اس طرح کی خبریں دے کر آپ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر پریس ٹاک کی ہے. آپ قانونی کارروائی کریں. آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں، خالی خط پہ یہ معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر حملہ ہوا ہے ایف آئی اے کے دفتر پہ، اگر دھاوا بولا گیا ہے اور سب کچھ، تو آپ قانونی کارروائی کریں، آپ ثبوت دیں اس حملے کا، اس دھاوے کا، اور ہم اس کا جواب دیں گے. اس لیے یہ کاغذ، یہ لیک کر کے خبریں کہ فلانے نے کہہ دیا قانونی کارروائی ہوگی، مقدمہ ہم سزائے موت کی چکیوں میں بیٹیوں کے ساتھ رہے آئے ہیں. اس کے بعد اور کوئی کسر نہیں. آپ نے جو کرنا ہے کریں. سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے ہیں، نہ آپ قانون دان ہیں نہ میں قانون دان ہوں، تو عدالتوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں اس کو عدالتیں ہی انٹرپریٹ کر سکتی ہیں، اس کا عدالتیں ہی اوور ٹرن کر سکتی ہیں. اور سوال جی؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ میاں شہباز شریف صاحب کو بیل ملی ہے اور اس میں کوئی کرپشن کے الزامات ثابت نہیں ہوئے. بیل ابھی ملی ہے، ٹرائل ان کا ابھی چل رہا ہے، اور جس منی ٹریل کی بات نیب کر رہا ہے تو بہرحال یہ منی ٹریل تو میاں صاحب کو دینا پڑے گی، جو ابھی تک انہوں نے عدالت میں نہیں دیا. ٹرائل کورٹ کے حوالے سے محل آپ نے پوری بات سنی نہیں ہے. عدالت نے یہ لکھا ہے کہ نیب نے ہمارے سامنے عدالت کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی، شہباز شریف صاحب پہ کوئی کک بیک کا الزام نہیں ہے، شہباز شریف صاحب پہ کوئی الزام غیر قانونی پیسے جمع کر کے اثاثے بنانے کا الزام نہیں ہے. الزام کی بات کر رہا ہوں، ثبوت تو بعد میں آتے ہیں نا، پہلے الزام لگتا ہے. تو جب الزام ہی نہیں ہے تو آپ ثبوت کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس میں ڈکلیئرڈ ہے سارے اثاثے. اب آپ جب بھی چاہتی ہے وہ تنگ کر لیتی ہے، آپ حکومت ایک باشی والا واقعہ بھی دیکھ لیں، آپ ہلکی سی موسیقی کرتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں. حکومت سے آپ کس بات کا ڈر ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ آپ پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. جو لندن فلیٹ ہے ان کی منی ٹریل آپ کو بھی سامنے لے آئیں، جو کہانیاں تھی نائی والی یا پاپڑی والی، ان کا کیا ریلیشن ہے شہباز شریف کے فیملی کے ساتھ، وہ آپ کو بھی سامنے لے آئیں. میرے بھائی کچھ ملک میں قانون بھی ہے نا، آپ قانون کے اندر رہ کر جو سوال کر لیں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا.
اور چونکہ یہ سیاسی ماحول ہے تو الزام لگانے والا بھی اسی سوال کا جواب دے دے، کوئی حرج نہیں ہے. مجھ سے اب سوال کر لیں نا. مجھے تو آپ نے جیل میں رکھا ہے، مجھے آپ نے عدالتوں میں کیس بنائے ہیں، میں عدالت کی بات ہی کر رہا ہوں. عدالت کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف نیب نے آ کر بیان دیا ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ پھر آپ نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیوں کیا؟ اس کا میں یہ سوال کرنے کا حقدار نہیں ہوں. میں کل چیئرمین نیب کی گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا کہ تم نے کس قانون کے تحت گرفتاری کی ہے. جب تم خود کہہ رہے ہو کہ الزام نہیں ہے تو کل ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. عدل کا نظام انصاف پہ مبنی ہوتا ہے، نا انصافی پہ نہیں. اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات ایڈ کر دوں کہ فورن فنڈنگ کیس کی شفاف تحقیقات ہوں تو یہ جو پاپڑی اور پتہ نہیں کیا ریڑھی والے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، عمران خان کے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹوں میں جو پیسہ آیا ہے، لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے جتنی منی لانڈرنگ عمران خان نے کی ہے. یہاں تو ثابت ہو گیا ہے کہ نیب نے کہا ہے کہ کسی قسم کا شہباز شریف صاحب پہ منی لانڈرنگ کا، کمیشن کا، کک بیک کا نیب الزام نہیں لگا رہا. ہم تو عمران خان پہ براہ راست الزام لگا رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں اس نے منی لانڈرنگ کی ہے. فورن فنڈنگ کیس میں اس نے اپنے باورچی، اپنے کمپیوٹر آپریٹر، اپنے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں پیسہ منگایا ہے. اس کی تحقیقات مکمل ہونی چاہیے. اور اگر عمران خان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. جو مسٹر شریف بنا ہوئے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے. اور اس میں چلے آخری سوال. اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے عدالت میں، یقیناً آپ میں سے کوئی نہ کوئی وہاں پہ موجود ہوگا. جس دن یہ کیس آرگو ہوا ہے عدالت نے جو ہے وہ نیب پراسیکیوٹر سے کہا کہ اس کیس میں 110 گواہان ہیں. کسی گواہ نے 110 میں سے کسی ایک بندے نے بھی اپنے بیان میں میاں شہباز شریف کا نام لیا ہے تو آپ بتائیں. تو اس کا جواب جو تھا وہ نفی میں تھا. چلو اس کے بعد آپ بتائیں کہ آخری سوال جی. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کا موجود ہے، تو کیا دوبارہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے یہ تمام تجویزیں کی جا رہی ہیں؟ جی اگر ملک کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کسی جگہ جائیں تو مجھے امید ہے کہ ملک کے معاملات ہی بہتر کرنے کے لیے گئے ہوں گے. اس کی آپ کیا کرانا چاہتے ہیں؟ میں خود کئی دفعہ سعودی عرب گیا ہوں، آرمی چیف بھی ساتھ تھے اور ہم ملک کی بات ہی کرنے گئے تھے. اوکے